نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلي على نبيهم ما كان عليهم طيلة ان شاء عذبهم وان شاء غفرهم۔ میرے آقا کملی والے آقا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی قوم کسی محفل میں بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے اور محبوب کریم پر، اپنے نبی پر درود نہ پڑھے، فرمایا اس قوم کے لیے بدبختی ہے، اس قوم کے لیے ندامت ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، اگر اللہ چاہے تو ان کی بخشش فرما دے۔ اب اس حدیث پاک کی طرف توجہ کیجئے گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ حضور نبی پاک فرماتے ہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھو، ضروری نہیں کہ محفل پاک میں بیٹھو تو اللہ کا ذکر کرو، حضور پر درود پڑھو، نہیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھو، دوستوں کے ساتھ بیٹھو، محفل کے اندر بیٹھو، بیٹھک کے اندر بیٹھو، اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھو، کسی بھی جگہ پر بیٹھو تو اللہ کا ذکر بھی کرو، محبوب کریم پر درود بھی پڑھو۔ اور اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، کچھ کملی والے آقا پر درود نہیں پڑھو گے تو پھر تمہارا دنیا میں رہنا فضول کہلائے گا، اور اس بات پر اگر اللہ چاہے تو تمہیں عذاب دے گا، اللہ چاہے تو تمہاری بخشے گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں ذرا توجہ کیجیے گا، ذرا توجہ کیجیے گا۔ ہم کتنے ایسے لوگ، ایسے احباب جو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، آج بیٹھے ہیں محفل کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن محفل سے اٹھنے کے بعد اپنے کاروبار میں، کام کاج میں، یاروں کی محفل میں، یاروں کی دوستی میں، وہاں ہم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہاں اس کملی والے آقا کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اسے پتا چلا کہ آج ہمیں حق ہے کہ اس کملی والے آقا کا بھی ذکر کریں، اللہ کا بھی ذکر کریں اور محبوب کریم کا بھی ذکر کریں۔ اور ایک اور حدیث سنیے، القول البدی کی حدیث پاک ہے، آمنہ کے لال محبوب عالم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صحفته یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے دن بھر کے اندر میری ذات کے اوپر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں محمد عربی قیامت کے دن سے ہاتھ ملاؤں گا، میں محمد عربی قیامت کے دن سے ہاتھ ملاؤں گا۔ آج بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، سیاستدانوں سے، بڑے بڑے افراد سے جن کو اللہ نے عزت دی ہے، بڑا مقام دی ہے، یہ دنیا کے اندر ہے، ایک دن ختم ہو جائیں گے، عہدے ختم، سب کچھ ختم، نہ یہ ہمیں بخشش کروائیں گے، نہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ جنت میں لے کے جائیں گے تو آمنہ کے لال لے کر جائیں گے، لیکن حضور نے بڑا پیارا، آج دنیا والے دنیا والوں سے ملنے کے لیے ترستے ہیں، ارے قربان جائے جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ہم بھی چاہیں گے کہ آج جو نعرے لگانے والے، آج حضور کی محبت میں جھومنے والے، آج پیار کرنے والے، کل کو یہ بھی تمنا کریں گے یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام بھیجتے تھے، ہم آپ کے نعرے لگاتے تھے، ہم آپ کا ذکر کرتے تھے، ہم گلیوں میں جاتے تھے، محفلیں کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ حضور فرمائیں گے ٹھیک ہے، تم لوگ نعرے لگاتے، محفلیں کرتے، ذکر کرتے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں سلام ملاؤں گا، ہاتھ ملاؤں گا تو اس سے ملاؤں گا جس نے دن بھر کے اندر مجھ محمد پر 50 مرتبہ درود پڑھا۔ 50 مرتبہ درود پڑھنے والے سے قیامت کے دن جہاں بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، جب بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہوں گے، سیاستدان بھی موجود ہوں گے، وہ ترس رہے ہوں گے کہ آمنہ کے لال سے ہم ہاتھ ملائے، ارے کتنا پیارا وظیفہ دے دیا، اس علاقے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر دن میں 50 مرتبہ درود پڑھو، جب قیامت کے دن جائیں گے کملی والے آقا خود بلا کر آپ سے ہاتھ بھی ملائیں گے، کملی والے آقا آپ سے خود ہاتھ ملائیں گے، اور جب کون نہیں چاہتا کملی والے کے آقا سے ہاتھ ملائیں، اور حضور کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی ہاتھ ملاتا تھا نا اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ حضور کے ہاتھ کو چھوڑے، اتنے پیارے ہاتھ تھے۔ آج تو ہمارے ہاتھوں میں ہڈیاں ہیں، بڑے سخت ہیں، ہم جان چھڑاتے ہیں، جلدی جا ختم، اگر کچھ
زیادہ چنگا ہمارے تو دو آدھا منٹ ہاتھ ملا. اب حضور کے ہاتھ کس طرح ہے؟ آج تو ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، کیا ہم نہیں چاہتے حضور سے ہاتھ ملائیں، حضور سے پیار کریں، قیامت کے دن کملی والے آقا کا دیدار کریں؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں نبی پاک کے ہاتھ کپاس سے زیادہ نرم اور ریشم سے زیادہ ملائم تھے. اتنے پیارے، آج تک کسی کے ہاتھ اس طرح دیکھیں جو اتنے نرم اور اتنے ملائم. آج تو بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہاتھوں میں ہڈیاں اور پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے. قربان جائے اس کملی والے آقا پر جن کے ہاتھ کپاس سے زیادہ نرم اور ریشم سے زیادہ ملائم. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ آپ اس کملی والے آقا سے ہاتھ ملائیں، سارے ہاتھ اٹھائیں، سارے چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں. تو پھر میرے آقا نے ہمیں وظیفہ دے دیا، دنیا میں رہ کر 50 مرتبہ درود پڑھتے جاؤ گے، میں کملی والا آقا تم سے قیامت کے دن ہاتھ ملاؤں گا. آئیے بڑے شاعر بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ ان کو فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِي یا رسول اللہ اے میرے حبیب یہ آپ کی پیروی کریں. اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں. اب جب آپ کی پیروی کریں گے یحببکم اللہ، اللہ بھی انہیں اپنا پیارا بنا لے گا. آج بڑے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں، حضور کی پیروی نہیں کرتے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. عیسائی لوگ اللہ کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے، اللہ کا ان سے پیار نہیں. یہودی لوگ اللہ کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے، ان سے پیار نہیں. قادیانی لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، اللہ کو ان سے پیار نہیں. قربان جائیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں جو حضور کی پیروی کرتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی اطاعت کرتے ہیں، حضور کی محبت میں نعرے لگاتے ہیں، حضور کی محبت میں محفلیں سجاتے ہیں. آپ یہ سارا کام حضور کی محبت میں کر کے حضور کی پیروی کریں گے یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تمہیں اپنا پیارا محبوب بنا لے گا. اللہ بھی تمہیں اپنا پیارا اور محبوب بنا لے گا. اور ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت کرنے کا. کیا ہم اپنے والدین سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ وہ یہاں نہیں کرتے ہیں. جن والدین نے ہمیں داڑھی رکھنے سے منع کیا ان والدین کی پیروی کرتے ہیں. جس کملی والے آقا نے فرمایا کہ یہودیوں جیسی شکل نہیں بنانی، اس کا حکم نہیں مانتے، تو یہ والدین سے بڑھ کر تو پیار نہ ہوا. جن اولاد کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں، جن اولاد کی خاطر دھوکہ دی جا رہے ہیں، سود کھائی جا رہے ہیں، اولاد کی خاطر ایک بچے کو اسکول لینے کے لیے زور کی نماز چلی گئی کہ بچے کو اسکول لینے گیا ہوا تھا. یہ کون سا اولاد سے بڑھ کر حضور کا پیار ہے؟ جس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز دی، اولاد کی خاطر نماز چھوڑ دی، اولاد کو پہلے رکھا. ہمارا پیار ہے نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں ہم بڑے کی مومن ہیں، ہم بڑے پکے مومن ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. جبکہ حضور فرماتے ہیں پکے مومن اس وقت تک بنو گے جب تک کہ اپنی والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کرو. آج سے نیت کریں انشاءاللہ نبی کریم سے سب سے بڑھ کر انشاءاللہ ہم محبت کریں. آگے سنیے، حضور نبی
نبی رحمت شفیع امت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن. میرے محبوب آمنہ کے لال تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. سب سے پہلے نمبر پر فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. یہ 3 کام اپنے بچوں کو سکھانے ہیں. آگے سنیے، آج دنیا والے جس وجہ سے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، آج ہمیں حضور سے اس طرح کا عشق کیوں نہیں ہے؟ تھوڑی دیر محفل میں بیٹھنے کے بعد حضور کو بھول جاتے ہیں، حضور کا نام تک نہیں لیتے، سارا دن اخبار کے، سیاست کے، فلاں کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم 24 گھنٹے میں صرف نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی نماز، حضور کا نام نہیں، کوئی ذکر نہیں. آج دنیا والوں سے جن وجہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں محبوب کریم کے اندر جمع کر. آج دنیا والے کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر پیار کرتے ہیں، اللہ نے محبوب کریم کو بھی یہ چہرہ خوبصورت عطا فرمایا. آج دنیا والے مال و دولت کی وجہ سے، اختیارات کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، استاد کی وجہ سے، نرمی و شفقت کی وجہ سے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کملی والے آقا کے اندر جمع فرمائی. سبحان اللہ. یہ دنیا والوں کا حسن، یہ عورتوں کا حسن، یہ بچوں کا حسن، یہ ماں باپ کا حسن، یہ چند لمحوں کا ہے، چند وقتوں کا ہے، اس کے بعد جھڑیاں پڑ جاتی ہیں، رنگ کالا ہو جاتا ہے، تو ایسا کالا، ایسا برا ہو جاتا ہے. سگی اولاد اپنے والدین کو نکال کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، گھر سے باہر بھیج دیتی ہے، لیکن قربان جائیں اس کملی والے آقا کے چہرے پر، جن کے چہرے پر جھریاں نہیں تھی بلکہ نور نکلا کرتا تھا. وہ محبوب کریم کا چہرہ کتنا پیارا تھا جس کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم. مجھے بتاؤ آج تک کسی کے چہرے کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی؟ یہ اعزاز اللہ نے دیا تو محبوب کریم کے چہرے کو دیا. آپ کے چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. اب مجھے بتائیں جس کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو اس کملی والے آقا کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. اس کے علاوہ آگے جائیے، صحابی رسول صحیح بخاری شریف کعب بن مالک یہ صحابی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه کتاب القمر. فرمایا جب نبی رحمت شفیع امت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے، آپ کا چہرہ اس طرح چمک جاتا تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا. یہ حضور کے صحابی فرما رہے ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا چمکتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. اور پھر آگے دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چہرے کے بارے میں، حضور کی شان کے بارے میں، حضور کے رتبے کے بارے میں، حضور کی آنکھوں کے بارے میں، حضور کی پیشانی کے بارے میں، حضور کے رخسار کے بارے میں، حضور کے بالوں کے بارے میں، حضور کے ہاتھوں کے بارے میں، حضور کے قدموں کے بارے میں، ان سب کے بارے میں بیان کرنے کے بعد حضرت علی آخر میں فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثل، میں نے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. اتنی شان والا نبی. اور پھر میرے علی شاہ کیا فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آقا کے جان جہان آقا سچ آقا در رب دی شان آقا
ورنہ حضور کی شانیں، حضور کے رتبے، حضور کے کمالات، حضور کے معجزات، حضور کی نبوت، حضور کی رسالت، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کی بلندیاں بیان کرتے جائیں، ہماری زبانیں تھک جائیں، ہماری زبانیں ٹوٹ جائیں، قلم خشک ہو جائیں، سیاہیاں خشک ہو جائیں، لیکن اس کملی والے آقا کی، تاجدار انبیاء کی، محبوب کریم کی شان ختم نہیں ہوگی، راتیں ختم ہو سکتی ہے، کملی والے آقا کی شان ختم ہو سکتی ہے۔ اور شاعر بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، شان وکھرا آمینہ دے لال، شان وکھرا آمینہ دے لال دا، کوئی سونا نہیں سنے دے لال دا۔ سارے مل کر پڑھیں، سب کا ایک عقیدہ ہے نا، شان وکھرا آمینہ کے لال کا، سارے ہاتھ اٹھا کر پڑھیں، شان وکھرا آمینہ دے لال دا، جگمگاون یہ نصیبہ دے چرا، تو روی سونے دا ڈیوا پال دا، تو روی سونے دا ڈیوا پال دا، رہن گے کاسے بھرے تیرے صدا، ذکر کرے آ کرے نبی لجپال دا، ذکر کرے آ کرے نبی لجپال دا، جگمگاون یہ نصیبہ دے چرا، میلاد کرے آ کرے نبی